علی تسلیم کر لیتی، محمد کی بیٹی دربار نہ جاتی؟ عظم اللہ اجورکم۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ سیدنا مصائب کے احترام میں کھڑے ہو گئے ہیں، اللہ آپ کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ محمد کی بیٹی دربار نہ جاتی، علی کی بیٹی بازار نہ جاتی، گئی رسول کی بیٹی بھی دربار، گئی بطول کی بیٹی بھی دربار۔ لیکن رونے والوں بزرگ پڑھا کرتے تھے جب رسول کی بیٹی گئی تو ہاتھ کھلے تھے۔ مصائب تو میں پڑھ گیا ہوں، شاید میرے پہنچانے میں کمی رہ گئی، جب علی کی بیٹی گئی تو ہاتھ الٹے بندھے ہوئے تھے۔ اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ زمانے والوں تمہیں کیا پتا ان بیٹیوں کی عزت کیا ہے، ان پردے داروں کا مقام کیا ہے؟ یہ میری وہ عزت والی مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں، شمر سے کم نہیں وہ حرامزادہ جو ان کی طرف غلط نگاہ سے دیکھتا ہے۔ تمہیں کیا پتا ان کی عزت کیا ہے؟ یہ میری وہ عزت والی مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں جو اپنے سگے بھائیوں کے جنازوں کے ساتھ قبرستان نہیں جاتی، لیکن جہاں غریب کی مجلس ہوتی ہے نا، وہاں انہیں نہ اپنے بچوں کی پرواہ، نہ انہیں اپنے گھروں کی پرواہ۔ میری جانب توجہ رکھو، جہاں غریب کی مجلس ہوتی ہے، بارگاہ میں ہو تو رونے آ جاتی ہیں، چوک میں ہو تو رونے آ جاتی ہیں، رو رو کے تمہیں بتانا یہی چاہتی ہیں ایسے کسی نبی کے بیٹے نہیں اجڑے جیسے علی کی بیٹیاں اجڑ گئی ہیں۔ میرے بھائی کی سال کی محنت ہے، چاہتا ہوں یادگار پرسہ ہو جائے، کوشش تو کروں گا، اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ سیدو خیر سیدو، فضائل میں نت نئے حرف استعمال کرتے ہیں، مصائب فن کا نام نہیں، خیرات کا نام ہے۔ تیرے لیے بھی خیرات مانگتا ہوں، اپنے لیے بھی مانگتا ہوں، اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ چوتھے امام کی شہادت ہے، جنازہ اس کا آنا ہے جس کے بدن کا گوشت زندان کھا گئے۔ اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے، اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ ایک جملہ اور بدل کے کہتا ہوں، اس کا جنازہ آنا ہے جس نے 72 جنازے 3 دن بعد دفنائے تھے۔ اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ چلو رو پڑے ہو، ایک فکرہ اور کہتا ہوں، آج کتنی ہے محرم کی؟ 26 محرم، عصر کا وقت گزر گیا۔ جتنے عددار ماتمی حلقے کے بیٹھے ہو نا، ایک دفعہ سر کا پرسہ ضرور دینا۔ آپ سید ہیں، میں آپ کو پرسہ دینے آیا ہوں، دوستی تعلق اپنی جگہ پہ، لیکن سید اور امتی کا فرق تو ہے نا۔ کائنات کی ملکہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ رونے والوں 26 محرم کا دن گزر گیا، 10 محرم کو ہوا ہے حسین قاتل۔ آ رکھ میرے سر پہ قرآن، اب وہ بندہ سر جھکا کے معافی مانگے جو ہائے بھی نہیں کر سکتا۔ آج 16واں دن گزر گیا، سجاد کی پوسٹ پہ کبھی اکبر کا قاتل تازیہ نہ مارتا ہے۔ مرحبا مرحبا مرحبا، عظم اللہ اجورکم، تقبل اللہ اجورکم۔ جو ادب سے مصائب سن کے رونے کے عادی ہو، اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ آج 16واں دن گزر گیا، سجاد کی پوسٹ پہ کبھی اکبر کا قاتل تازیہ نہیں مارتا ہے، کبھی شبیر کا قاتل کربلا لکھتا ہے۔ جملہ سنو گے رونے والوں؟ چلو میں بظاہر احتیاط سے ایک فکرہ استعمال کرنے جا رہا ہوں۔ بظاہر 10 محرم، پھر کہہ رہا ہوں احتیاطاً کہہ رہا ہوں، بظاہر 10 محرم حسین کی امامت کا دور ختم ہو گیا، سجاد کی امامت کا دور شروع ہو گیا، شام ہونے کو قریب ہے۔ میں شام کے ماحول کو دیکھ کر ایک فکرہ کہنے جا رہا ہوں، کتنا غریب ہے میرا چوتھا امام جس کی امامت کی پہلی شام ہی شام غریبہ بن گئی۔ مرحبا مرحبا، ایسے تو کوئی اپنے جنازے پہ نہیں روتا جیسے تم غریبوں کا ماتم کر رہے ہو، سر پہ ماتم کرنے والے۔ ماں حسین کی تم پہ راضی ہو جائے، اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ چلو رو پڑے ہو نا، ایک سطر اور کہتا ہوں، امام سے عوام سوال پوچھتی ہے نا، مخلوق سوال پوچھتی ہے نا، اللہ جانے یہ کتنا غریب امام ہے جس کی امامت کا پہلا سوال کسی عام ہستی نے نہیں پوچھا، سکی پھپھی نے پوچھا ہے، اور سوال ہی اتنا عجیب ہے کہ مومن کا کلیجہ دکھ جائے گا، معاف کرنا۔ علی کی علی بیٹی سجاد کے سامنے آ کے کہتی ہے، سجاد یہ بتا خیام جل رہے ہیں، جل کے مر جائیں یا باہر نکل جائیں؟ مرحبا مرحبا مرحبا، اللہ تمہارے پردوں کو سلامت رکھے۔ ایسے تو کوئی اپنے جنازے پہ نہیں روتا جیسے تم غریبوں کا ماتم کر رہے ہو۔ جی میں پھر کہہ رہا ہوں، سجاد جل کے مر جائیں یا باہر نکل جائیں۔ اتنا غیرت مند مجمع ماحول میرے سامنے بیٹھا ہے تو ایک سطر اور بدل کے کہتا ہوں، ہو سکتا ہے جس آنکھ کا وضو نہیں ہوا اس آنکھ پہ آنسو آ جائے، اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ غیرت مند جو بھائی ہوتے ہیں نا، غیرت مند بھائی پتہ کیا کرتے ہیں؟ ساری زندگی لگا دیتے ہیں
بہنوں کا جہیز بنانے میں تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کرتے ہیں. اللہ تمہارے بھائیوں کے جوڑ سلامت رکھے, اللہ تمہاری بہنوں کے پردے سلامت رکھے. میں تمہارا غیر نہیں ہوں, کسی کا بھائی ہوں, کسی کا بیٹا ہوں. ذاکر سمجھو, مہمان سمجھو, مسافر سمجھو, بھائی سمجھو, بیٹا سمجھو. یہ جڑے ہوئے ہاتھ دیکھنا. جملہ وہ کہنے جا رہا ہوں, گریہ ایسے کرنا جیسے حسین کی ماں چاہتی ہے. اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے. غیرت مند جو بھائی ہوتے ہیں نا, وہ ساری زندگی بہنوں کا جہیز بناتے ہیں. رونے والوں, کائنات کی پہلی بہن ہے حسین کی بیٹی سجاد کی بہن, جو جلے ہوئے خیام کی راکھ پہ پڑے ہوئے سجاد کا کاندھا ہلا کے کہہ رہی تھی, سجاد جاگ, اکبر کا قاتل میرا تاج لوٹ کے لے گیا. مرحبا 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 مرحبا. اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے. بڑا کوئی امیر مزاج بندہ ہے جو اب ہائے بھی نہیں کر سکتا. جیسے تمہارے آنسو پسند ہے نا, ویسے بطول کو تمہارے آوازیں بھی پسند ہے. اور التماس کر رہا ہوں, منت کر رہا ہوں, ترلا کر رہا ہوں. منت اور ترلا اس لیے کر رہا ہوں, ہو سکتا ہے میرے جڑے ہوئے ہاتھ دے کے کوئی رو پڑے, حسین کی ماں دعا کر جائے. اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے. سیدو غیر سیدو, جہاں جنازہ برآمد ہونا ہوتا ہے نا, وہاں بھائی جان سارے بندے نہیں بھی رو سکتے. بشر ہے, انسان ہے, بندہ تھک بھی جاتا ہے, نہیں بھی رویا جاتا. لیکن جڑے ہوئے ہاتھ اس لیے دکھا رہا ہوں, جنازہ جب آئے نا تو سارے بندے آوازیں بلند کرنا, ہائے کر کے بیان کرنا. ہائے اس لیے کرنا, اتنی بلند ہائے کرنا, محلے دار بانیوں سے پوچھے, شاہ جی آپ کے گھر کل کون مر گیا تھا؟ جب بندے سوال کریں گے نا, آپ کے گھر کل کون مرا تھا, سیدزادے رو پڑیں گے, رو رو کے کہیں گے ہمارے گھر کل کوئی نہیں مرا تھا, حسین کے سجاد کا جنازہ تھا. اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے. بس دو کے دو لفظ سن اور میں جنازے کو دعوت دوں, ماتم کی دعوت دوں. اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے. اور رونے والوں, مجھے کہا گیا سجاد کی شہادت پڑھنے کے لیے, مجھے دیکھنا نیاز حسین 2 یا 3 منٹ کی زحمت ہے. کہا گیا سجاد کی شہادت پڑھنے کے لیے. میں عزاداروں سے بھی معافی چاہتا ہوں, میں پردے داروں سے بھی معافی چاہتا ہوں, میں بانیان سے بھی معافی چاہتا ہوں, میں 12ویں امام سے بھی معافی چاہتا ہوں. میں سجاد کی شہادت نہیں پڑھ سکتا, اس کی وجہ مجھے آتی نہیں ہے. جملہ سنو گے پتہ کیوں نہیں سجاد پڑھ سکتا؟ شاہ جی شہادت اس کی پڑھی جا سکتی ہے جو ایک جگہ گھوڑے سے گرا ہو, ایک جگہ قتل ہوا ہو. اب بتا میں سجاد کی کون سی شہادت پڑھوں؟ میں شام قریبہ پڑھوں, میں کوفہ کا بازار پڑھوں, میں اسکلان کی منزل پڑھوں, میں دمشق کا خونی بازار. اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے. اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے. آ گئی ہے حسین کی ماں سجاد کا جنازہ اٹھانے کے لیے. چل رو پڑا. ایک جملہ سن لے, زندگی کا پتہ نہیں ہے. منزل اسکلان پہ جب سجاد کا کاروان پہنچا ہے نا, اللہ کرے مر جاؤں گے جملے نہ پڑھ سکوں. چلو پہلے میں خود ماتم کر لیتا ہوں, ہو سکتا ہے کوئی عزادار ماتم نہ کر سکے. اللہ میرے ماتم کا ثواب اس عزادار کو دینا. آیا تو سجاد کو رونے کے لیے ہے نا. اور رونے والوں, منزل اسکلان وہ خونی منزل ہے. سیدزادہ میں جو مقتل میں جملے میں نے دیکھے نا, وہ نہیں ممبر سے پڑھ سکتا, نہ میری زبان میں وہ طاقت ہے. کسی سید سے کہیے گا وہ صحیح مقتل آپ کو پڑھ کے سنائے, میں اشارہ ضرور کر جاؤں گا. چاچا جی یہ وہ خونی منزل ہے منزل اسکلان. حرام زادوں نے اپنے جانور بھی صاحبان تلے باندھے. مرحبا مرحبا. کس لفظ کا انتظار ہے یار تجھے, کس لفظ کا انتظار ہے تجھے؟ آج بھی جس نے ذاکر کو سن کے رونا ہے اس کے اپنے مقدر کی بات ہے. سجاد کا جنازہ آنے والا ہے. اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے. حرام زادوں نے اپنے جانور بھی صاحبان تلے باندھے. رونے والوں, دھوپ میں کھڑی رہی محمد کی بیٹیاں. مر جاؤں یہ جملے نہ پڑھ سکوں. اب وہ بندہ سر جھکا کے معافی مانگے جو ہائے بھی نہیں کر سکتا. او سیدو خیر سیدو, اللہ لعنت کرے شمر بے غیرت پر. میرے امام کی آواز آئی میرے قریب آ. کمینہ سجاد کے قریب آیا, آواز میرے امام کی آ رہی ہے. اب ہائے ضرور کر دینا. سجاد کی آواز ہی ظالمت کربلا سے لے کے اسکلان تک, جہاں تیرا دل کیا ہے تو نے مجھے مارا ہے. مرحبا مرحبا. سر پہ ماتم کرنے والے, میں دامن اٹھا کے دعا دے رہا ہوں. محرم سفر کے بعد اللہ تیری بہنیں تیرے سر پہ صحرا دیکھیں یار, تیری بہنیں تیرے سر پہ صحرا دیکھیں. قسمت علی اکبر کی بہن کی جو قدموں کے نشان پہ منہ رکھ کے رو رو کے کہتی رہی, اکبر تیرا 7ویں کا وعدہ تھا. اکبر 10 کے تو باہر گزر گئے, بس 2 منٹ مجھے دو, میں زیادہ تیری محبت نہیں آزمانا چاہتا. اور سیدو غیر سیدو, سجاد کی آواز, جہاں تیرا دل کیا تو نے مجھے مارا ہے. کمینہ تیرا دل کیا تو نے مجھے چمڑے کے تازیانے سے مارا. مر جاؤں یہ جملے نہ پڑھ سکوں. سجاد فرماتے تیرا دل کیا تو نے مجھے لوہے کے تازیانے سے مارا. تیرا کوئی پتھر کا کلیجہ ہے تو
رونے والوں کمینہ دونوں تازیانے لے کے آیا، یہ علم عباس سے بڑی قسم میرے پاس نہیں ہے، غازی مجھے معاف نہ کرے اگر غلط پڑھوں، اب کوئی بندہ شیعہ ہو کے ماتم نہ کر سکے وہ جانے اور غازی جانے، میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ او سید و غیر سے دونوں تازیانے حرامی لے کے آیا، میرے امام کی آواز ہے میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، ظالمہ میری پوشت سے کپڑا ہٹا لے، اور ظالمہ جتنا مارنا ہے مجھے مار، میری پھپھیوں کو نہ مار، جتنا مارنا ہے مجھے مار، میری بہنوں۔ مرحبا مرحبا مرحبا، اعظم اللہ اجورکم، تقبل اللہ اجورکم، بڑی عبادت کر چکے ہو، بڑی روحانیت والی مجلس ہے، ایک دفعہ حوصلہ کرو، بس دو، جلدی نہ کرنا شادی، جلدی نہ کرنا، مجھے 2 جملے مصائب کے پڑھنے دینا، ایک دفعہ حوصلہ کرو، سانس لے لو۔ میں ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں، پردے داروں سے بھی عزاداروں سے بھی، سوال میرا یہ ہے، جسے بازار اتنا کھا چکا ہو اسے زہر دینے کی کوئی ضرورت تھی بھلا؟ حرامی چاند دن انتظار کر لیتے، سجاد تڑپ تڑپ کے خود ہی مر گیا ہوتا، لیکن رونے والا 24 محرم کو سجاد کو زہر وہ دی گئی جو مولا حسن کو دی گئی تھی، زہر ہلاہل اس کا نام تھا، زمرد پتھر سے بنی ہوئی زہر تھی۔ اب معاف کر دینا رونے والا، جہاں جہاں سے زہر گزرتا گیا سجاد کا جگر کٹ کٹ کے باہر آتا گیا، اور رونے والا اچانک میرے امام نے کوہنی پہ آسرا لیا اور وزن دے کے سر کو بلند کیا، شام کی جانب میرے امام کا منہ پھرا، دونوں بازو دراز کر کے کہا کس نے کہا تو بے وارث ہے؟ رونے والا مولا باقر منہ پہ ماتم کر کے کہتے مولا کس سے گفتگو کر رہے ہو؟ میرا چوتھا امام سر پہ ماتم کر دینا، جنازہ آنے والا ہے۔ اور رونے والا میرے چوتھے امام کی آواز آئی، باقر شام کے قبرستان قریبہ میں میری دادی فضا پہ موت کی آخری، ابھی بیٹھنا ابھی بیٹھنا ابھی بیٹھنا، جب اشارہ کروں گا پھر جنازہ آئے گا۔ اور رونے والا شام کے قبرستان قریبہ میں میری دادی فضا پہ موت کی آخری ہچکی ہے، باقر مجھے چھوڑ میری دادی کو سنبھال۔ اور رونے والا 5واں امام معجزہ امامت سے قبرستان قریبہ شام میں پہنچا، آواز آئی دادی میرا سلام، فضا کی آواز آئی بسم اللہ میرا سجاد آ گیا، تڑپ کے باقر کی آواز آئی نہیں اماں تیرا باقر ہوں سجاد نہیں ہوں،